بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بات یہاں سمجھ لینے کی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث کے اندر یا بزرگوں نے، علماء اکرام نے، اولیاء اللہ نے کتابوں کے اندر جن اعمال کے کچھ دنیاوی فوائد لکھے ہیں، ان کے اندر بے شمار اخروی فوائد بھی ہیں، اور جن اعمال کے کچھ اخروی فوائد لکھے ہیں ان اعمال کے بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اسی لیے ہر عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا چاہیے، اور اس عمل کے ساتھ جو فوائد، اس عمل کے جو برکات، ثمرات ہیں، ان کو یقینی سمجھنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر بے حد نفع اس کا ہوگا۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے کہ انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھلائی اور برائی کا فرق معلوم نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے نفع کے کام، اپنی بھلائی کے کاموں میں لگنے میں اس کا دل نہیں چاہتا، اور جن کاموں کے اندر اس کا نقصان ہے، جن کاموں سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہیں، ان کاموں کے اندر نفس اور شیطان کے زور سے انسان لگ پڑتا ہے۔ اس نقصان اور خسارے سے خود کو بچانے کے لیے اور صحیح کاموں کے اندر لگنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ کی طرف سے رہبری کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح بات اللہ کی طرف سے دل پہ الہام ہو، اللہ کی طرف سے رہبری ہو، اس کے لیے دل پہ محنت کرنا ضروری ہے۔ کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو اخروی اعمال کے اندر بھی دل لگتا ہے، اور دنیاوی کاموں کے اعتبار سے، دنیاوی امور کے اعتبار سے بھی نفع نقصان اس کے سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور اللہ کی طرف سے غیبی تائیدات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اور اولیاء اللہ نے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کے اندر لگنا چاہیے، اور اپنی دنیاوی اور اخروی فلاح اور بہبودی اور کامیابی کو اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک دعا بزرگوں نے بتائی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر لیں۔ کسی عمل کے ساتھ یہ بات بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، ہر عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کے اول اور آخر کم از کم 3 مرتبہ، بہتر ہے کہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ درود شریف جو یاد ہو۔ سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھ لیا کریں کہ اس سے عمل کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اب درمیان میں جو دعا پڑھنی ہے اس دعا کو آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا۔ پھر سنیں، یا حی یا قیوم، اگر یہاں سانس لیں گے تو یا حی یا قیوم پڑھیں گے، اور اگر سانس نہیں لیں گے، رکیں گے نہیں، تو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا۔ اس دعا کو درمیان میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کے فوائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو روزانہ اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھے گا اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا، اور جب مردہ دل زندہ ہو جائے گا تو اس کے بے شمار فوائد اور برکات پھر دیکھنے میں آئیں گے۔ اللہ نے چاہا تو پھر خوابوں کے اندر اللہ کی طرف سے رہبری بھی ہوگی، اور صحیح بات اس کے دل کے اوپر الہام بھی ہوگی، اور اچھے اعمال کے اندر اس کا جی لگے گا، اور برے کام سے بچنا اس کا آسان ہوگا۔ دنیا آخرت کے فوائد اور نفع اس کے ذریعے سے انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ہر مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اور کامیابی کے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے، کہ ارادہ کر کے اگر عزم کیا جائے تو اہتمام نماز یہ مشکل چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے دنیا آخرت کے بننے کے وعدے ہیں، رزق میں برکتوں کے وعدے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔